آپ ایک لحظہ کے لیے حسین علیہ السلام کی شخصیت کو مقدسات سے الگ رکھیں۔ آپ فرض کر لیجئے وہ اس رسول کے نواسے نہیں تھے جن کا مسلمانوں نے کلمہ پڑھا۔ فرض کریں حسین کسی مذہبی شخصیت کا نام نہیں، وہ ایک عام فرد ہے۔ تفصیل میں کیا جانا، چھاننا ہو تو چھاننی بھی کام آوے۔ اور حق یہ ہے کہ ایک شخص نے اس وقت کی جابر اور ناجائز حکومت کے خلاف قیام کیا۔ یہ وہ حکومت تھی جس کی بنیادوں میں آمریت تھی۔ معاہدہ حسن علیہ السلام کی روشنی میں دیکھیں تو اس معاہدے کو توڑتے ہوئے یزید کو جانشین مقرر کر کے نہ صرف تخت دیا گیا بلکہ اہلیان مدینہ سے بزور بازو بیعت لی گئی۔ اگر یزید کا کردار دیکھیں تو کھلے عام شرابی، فاسق، فاجر تھا جو خود کو خلیفہ منوا رہا تھا۔ موٹی موٹی بات تو یہ ہے کہ کیا حسین کو اہل خانہ سمیت گھیر کر مارا نہیں گیا؟ مارا گیا نا تو بس مظلوم کا ساتھ دینا این عبادت ہے، ظالم کی طرفداری سراسر حرام زدگی ہے۔ یزید کا بیٹا تخت چھوڑ گیا، اس نے اپنے باپ کا دفاع نہیں کیا، مگر کچھ ایسے بیٹے پیدا ہو گئے جو یزید کے دفاع میں الٹا لٹک جاتے ہیں۔ چلیں یہ فرض کر لیں کہ کربلا ایک حادثہ تھا، سو ہو گیا۔ آگے چلیں، واقعہ ہرا سے تاریخ کی کتابوں کے منہ پھٹنے کو آ رہے ہیں۔ بعد از جنگ کربلا اہلیان مدینہ نے یزید کی بیعت توڑتے ہوئے بغاوت کر دی۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کو مکہ اور مدینہ پر چڑھائی کرنے کے احکامات دیے، جس کو واقعہ ہرا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 27,000 نفوس پر مشتمل یزیدی فوج نے مدینہ کی حرمت کو پامال کر ڈالا۔ مدینہ میں اصحاب اور ان کے خاندان کا قتل کیا گیا، اصحاب زادیوں سے گستاخیاں کی گئیں۔ روضہ رسول پر شامی فوج نے اپنے گھوڑے باندھے اور اسے استبل بنا ڈالا۔ مسجد نبوی میں 3 روز تک اذان اور نماز معطل رہی۔ آپ واقعہ ہرا کو پڑھیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ لگ بھگ 700 اصحاب رسول کا قتل کیا گیا، مجموعی طور پر ہزاروں افراد کا خون بہایا گیا۔ مدینہ سے فارغ ہو کر یزیدی فوج نے ابن زبیر کو قتل کرنے کے واسطے مکہ کی راہ لی۔ ابن زبیر حرم میں پناہ لیے بیٹھے تھے اور اپنے خاندان و اصحاب کے ساتھ اپنے دفاع میں لشکر بنائے موجود تھے۔ 64 روز تک کعبہ کا محاصرہ کیا گیا۔ بالا آخر کعبہ پر منجنیقوں سے سنگباری کی گئی۔ کعبہ کے غلاف کو آتش زدگی سے آگ لگی۔ آگ اتنی شدید تھی کہ کعبہ کی دیواریں سیاہ ہو گئیں۔ اس حملے کے دوران اطلاع آئی کہ دمشق میں یزید کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابن زبیر نے اعلان کیا، اب تمہارا آقا تو مر گیا ہے، اب کیوں کعبہ کی حرمت پامال کر کے مزید ظلم کرتے ہو؟ فوج واپس دمشق روانہ ہو گئی۔ ابن زبیر نے مکہ میں اپنی گورنری کا اعلان کرتے ہوئے اپنی حکومت بنا لی۔ بھائی فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، ابو جہل ہو یا یزید، اس کا دفاع دماغی خلل کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ قاتلوں کی دستار بندی کرنا سوائے غیر انسانی فعل کرنے کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ لعنتی کرداروں کو ہار نہیں پہنائے جا سکتے۔ آج کے دور میں جہاں مسلم دنیا سے مغربی دنیا تک مذاہب سمٹ رہے ہیں، جہاں لوگوں سے خدا منوانا مشکل ہو رہا ہے، وہاں حسین علیہ السلام منوانا آسان ہے۔ یہی سبب ہے کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی لوگوں میں غم حسین تازہ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ملحد ہو یا مذہبی، یہ بحث ہی نہیں۔ حسینی تحریک کا پیغام ابدی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 30,000 کے لشکر کے سامنے ایک شخص اپنا گھر بار، بھائی، بچے، بھتیجے اور بھانجے قربان کر کے کھڑا ہے۔ میں جابر حکومت نہیں مانتا، اور اس کا خدا پر ایسا پختہ یقین ہے کہ حسین کے کردار اور داستان کا مطالعہ کرنے والوں کو سوچ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظامی ہستی چلا رہا ہے۔ یہی سبب ہے مسلم سے غیر مسلم سکالرز، انقلابی اور ادیب تک حسینی تحریک سے متاثر نظر آتے ہیں۔ وہ کیا شعر یاد آیا، جزے حسین بن علی مرد نہ نکلا کوئی، جمع ہوتی رہی دنیا سر مقتل کیا کیا۔ تمام مقدسات کو سائیڈ پر رکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں۔ انسانی تاریخ بتائے گی کہ حسین سے کارل مارکس تک اور جی گویرا سے جی مونک تک ان لوگوں نے اربھا انسانوں پر اپنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں۔ یہ جبر کے خلاف مزاحمت کی علامت بنے ہیں۔ جہاں تک بات ہے حسین کی تو اسے زیادہ کیا کہوں، جو احمد ندیم قاسمی بخوبی کہہ گئے، وہ جو نور چشم میں بطول تھا، وہ جو گلِ ریاض رسول تھا، اسی ایک شخص کے قتل سے میری کئی صدیاں اداس ہیں۔ جسے صرف حق ہی قبول ہو، یہی جس کا اصل اصول ہو، جو نہ بک سکے، جو نہ جھک سکے، اسے کربلا ہی راس ہے۔ حریت کے شہنشاہ حسین بن علی علیہ السلام کو سرخ سلامی کبھی کہنا ضروری ہو جاتا ہے کہ خاص کر جب ظلم
قاتل اور باطل کی دستار بندی کرنے والوں، ان دنوں میں سوشل میڈیا پر الٹیاں کرنے لگے۔ پھر شعر یاد آ گیا، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔